1444 ہجری میں منتخب ہونے والے جدید طلباء کے لیے دارالعلوم دیوبند کی طرف سے شائع ضروری اعلان۔ تفصیلات کے مطابق دارالعلوم دیوبند کے لیٹر پیڈ پر جاری اعلان میں کہا گیا ہے کہ تمام جدید منتخب طلباء کے لیے مندرجہ ذیل دستاویزات میں سے کم از کم 2 دستاویزوں کی ڈبل فوٹو کاپی دفتر تعلیمات میں پیش کرنا ضروری ہے۔ اس کے بغیر فارم داخلہ نہیں دیا جائے گا۔ برتھ سرٹیفکیٹ، راشن کارڈ، شناختی کارڈ برائے ووٹ، نواس پرمان پتر، اپنا اور اپنے والد کا آدھار کارڈ، پاسپورٹ کی فوٹو کاپی، ان دستاویزات میں سے اپنے آدھار کارڈ کی فوٹو کاپی کو پیش کرنا لازمی ہوگا۔ اصل کاپی دیکھنے کے لیے طلب کی جا سکتی ہے، اس لیے اصل کاپی ضرور ہمراہ لائیں، اس میں مہلت نہیں دی جائے گی۔ نمبر 2، ہر داخل شدہ جدید طالب علم کے لیے لازم ہوگا کہ وہ اپنے سرپرست کا ضمانت نامہ اور سرپرست نامہ ہمراہ لے کر آئیں اور فارم داخلہ کے ساتھ منسلک کریں۔ نمبر 3، سرحدی علاقوں یعنی جموں و کشمیر، ویسٹ بنگال، منی پور، تریپورہ، آسام وغیرہ اور ان کے اطراف کے منتخب جدید طلباء وطنی تصدیق نامہ بھی ضرور ہمراہ لائیں، اس کے بغیر داخلہ کی کارروائی آگے نہیں بڑھے گی۔ اعلان کے آخر میں کہا گیا ہے کہ آپ کی جمع کردہ آئی ڈی کو سرکاری محکمہ LIU کے ذریعے جانچ کرایا جائے گا، جعلی ثابت ہونے پر دارالعلوم دیوبند سے اخراج ہو جائے گا، نیز سرکاری کارروائی بھی ہو سکتی ہے۔ ملائیشیا میں امارت اسلامیہ کے سفیر سے متعدد افغان اساتذہ اور طلباء کی ملاقات۔ تفصیلات کے مطابق ملائیشیا میں امارت اسلامیہ کے سفیر نقیب اللہ احمدی سے بعض افغان اساتذہ اور طلباء نے ملاقات میں سفارت خانے کے حالیہ سفارتی رابطوں اور پیش رفت کے بارے میں معلومات فراہم کیں اور کہا کہ افغان سفارت خانہ تمام شہریوں کے لیے کھلا ہے اور وہ اعتماد کے ساتھ اپنے مسائل اور مطالبات حکام کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ افغان اساتذہ اور طلباء نے امارت اسلامیہ کا ان کی جانب توجہ دینے پر شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اس سے پہلے انہیں اس طرح توجہ نہیں دی گئی تھی۔ دارالحکومت کابل میں سال 2024 کی موسم بہار کے پودے لگانے کی مہم شروع۔ تفصیلات کے مطابق کابل میونسپلٹی نے دارالحکومت کابل میں سال 2024 عیسوی کے موسم بہار کے پودے لگانے کی مہم شروع کر دی ہے۔ مہم کے دوران شہر کے مختلف علاقوں میں 20 لاکھ پودے لگانے کا منصوبہ ہے۔ قبل ازیں وزارت زراعت نے بھی ملکی سطح پر پودے لگانے کی مہم شروع کر رکھی ہے، جس میں ملک بھر میں 2 کروڑ سے زائد پودے لگائے جائیں گے۔ اقوام متحدہ رپورٹس اور رویے میں سطحی اور جانبداری اختیار نہ کرے۔ تفصیلات کے مطابق امارت اسلامیہ افغانستان کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ اپنی رپورٹس اور رویے میں سطحی اور جانبداری کی بجائے درستگی اور غیر جانبداری دکھائے۔ افغان وزارت خارجہ نے دین اسلام، ملکی خود مختاری اور قومی مفادات کے پیش نظر اقوام متحدہ کے ساتھ مل کر مشترکہ مفادات کے ادراک اور دنیا کے تمام ممالک کے ساتھ مشترکہ خدشات کے جوابات تلاش کرنے کے لیے ایک بار پھر بات چیت کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ افغانستان میں کاسا ہزار پروجیکٹ دوبارہ شروع ہو رہا ہے۔ تفصیلات کے مطابق افغانستان الیکٹرسٹی کمپنی کا کہنا ہے کہ کاسا زر منصوبہ امارت اسلامیہ افغانستان کے عہدیداروں کی کوششوں سے خطے کے ممالک اور عالمی بینک کے تعاون سے دوبارہ شروع کیا جائے گا۔ مذکورہ کمپنی کے مطابق کرغستان سے افغانستان کے راستے پاکستان تک بجلی کی ترسیل کے سب سے بڑے منصوبے کاسا ہزار کو دوبارہ شروع کرنے کے حوالے سے ترکیہ کے شہر استنبول میں عالمی بینک، افغانستان، کرغستان، تاجکستان اور پاکستان کے نمائندوں کے درمیان مشترکہ اجلاس منعقد ہوا۔ کمپنی کا مزید کہنا ہے کہ یہ اہم منصوبہ 2 سال کی تاخیر کے بعد ورلڈ بینک کی مالی معاونت سے پھر شروع ہو جائے گا۔ یاد رہے کہ کرغستان سے تاجکستان اور وہاں سے افغانستان کے قندوز شہر کے شیرخان بندرگاہ سے ننگرہار کے طورخم تک 580 کلومیٹر رقبے پر مشتمل بجلی کی ترسیل کا منصوبہ پاکستان تک پہنچے گا۔ منصوبے کی تکمیل سے نہ صرف افغانستان کو بجلی فراہم ہوگی بلکہ پاکستان میں بجلی بحران اور لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ بھی کیا جائے گا۔ ہر آزاد شخص کا فرض ہے کہ وہ غزہ کے لوگوں کی حمایت کرے۔ تفصیلات کے مطابق غزہ جنگ کے 154ویں دن جمعہ کی شب حماس کی عسکری ونگ کے ترجمان ابو عبیدہ حفظہ اللہ نے الجزیرہ پر نشر لائیو ویڈیو میں کہا کہ ہماری جنگ 6 مہینے میں داخل ہو رہی ہے اور دشمن اب بھی ہمارے لوگوں کے خلاف نازی ہولوکاسٹ کر رہا ہے۔ انسانی اقدار سے عاری غاصب کے سامنے دنیا کے قوانین بے بس ہیں۔ ہمارے لوگ تاریخ میں ایک بے مثال صہیونی امریکی جارحیت کے سامنے کھڑے ہیں۔
یہ جنگ دنیا بھر میں ایک نیا مرحلہ قائم کرتی ہے جس کا عنوان یہ ہے کہ حقوق صرف طاقت کے ذریعے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ بین الاقوامی برادری کے فرسودہ قوانین امریکی انتظامیہ کے زیر اثر ناانصافی اور جارحیت کے تحفظ کے لیے بنائے گئے ہیں۔ 7 اکتوبر کا حملہ ایک دہائیوں پر محیط جارحیت کے جواب میں سامنے آیا۔ مظلوموں کی حمایت کی ہر کوشش، چاہے وہ رسمی ہی کیوں نہ ہو، ہم 154ویں دن سے دشمن سے لڑ رہے ہیں۔ اس کے افسروں، سپاہیوں، کرائے کے فوجیوں اور گاڑیوں کو بھاری نقصان پہنچا رہے ہیں اور ہمارے پاس ابھی تک بہت کچھ ہے۔ دشمن ہماری سرزمین پر آسانی سے آرام نہیں کرے گا اور ہمارے لوگوں کے حقوق حاصل کرنے سے پہلے خود کو تحفظ فراہم کرنے میں کامیاب نہیں ہوگا۔ ہم رمضان المبارک کا استقبال جہاد اور رباط کے ساتھ ایسے وقت میں کر رہے ہیں کہ جب مرد ناپید ہو رہے ہیں۔ صہیونی مسجد اقصیٰ کے تقدس کو اہمیت نہیں دیتے، خواہ وہ کوئی اور دعویٰ کریں۔ ہم اپنے لوگوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ متحرک ہو جائیں اور قبلہ اول کی طرف مارچ کریں اور قبضے کو وہاں مسلط ہونے کی اجازت نہ دیں۔ ہر آزاد شخص کا فرض ہے کہ وہ غزہ کے لوگوں کی قربانیوں میں شامل ہو جائے، ان کی حمایت کرے اور اقصیٰ کو تقسیم کرنے کی کوشش کو ناکام بنا دے۔ ہم ہر جگہ اپنی قوم کے لوگوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ فلسطین کے اندر اور باہر ہر میدان میں قبضے کا مقابلہ کرنے کے لیے متحرک ہوں۔ ہمارے مجاہدین غزہ میں جہاں کہیں بھی دشمن کی فوج موجود ہے، جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے جنگ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ابو عبیدہ حفظہ اللہ نے کہا کہ ہمارے مجاہدین نے پچھلے 3 ہفتوں کے دوران دشمن کے خلاف کامیاب آپریشن کیے اور کئی گھات لگا کر کارآمد کارروائیاں کی ہیں۔ ہماری کارروائیاں شمالی اور جنوبی غزہ میں دراندازی کے علاقوں پر مرکوز تھیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ دشمن حکومت مذاکرات میں دھوکہ دہی اور چوری کا استعمال کرتی ہے اور اس میں الجھن ہی الجھن ہے۔ تبادلے کے معاہدے میں ہماری ترجیح جارحیت کو مکمل طور پر روکنا، دشمن کا انخلا کرنا ہے۔ ہمارے پاس اپنے لوگوں کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ابو عبیدہ حفظہ اللہ نے کہا کہ دشمن کی قیدیوں کی محدود تعداد پر واشنگٹن کا رونا اس کے دوہرے معیار اور انسانی حقوق سے لا تعلقی کی تصدیق کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تصدیق کرتے ہیں کہ قحط ہمارے قیدیوں تک بھی پھیلا ہوا ہے اور ان میں سے کچھ خوراک اور ادویات کی کمی کی وجہ سے بیماری میں مبتلا ہیں۔ صہیونی 2 ارب لوگوں کی قوم کے سامنے کھڑے ہیں اور بے گناہوں کے خون کی حرمت کا احترام نہیں کرتے۔ دشمن حکومت اور جنگی کونسل قیدیوں کی زندگیوں سے کھلواڑ کر رہی ہے اور تابوتوں میں ان کی واپسی پر اصرار کر رہے ہیں۔ یاد رہے کہ ابو عبیدہ حفظہ اللہ کی تقریر 15 منٹ پر مشتمل تھی اور اس دوران ابو عبیدہ حفظہ اللہ نے قدیم عربی نظم کا استعمال بھی کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے حرمین شریفین کے نمازیوں، اگر تم نے ہمیں دیکھا ہوتا تو تمہیں معلوم ہوتا کہ تم عبادت میں کھیر رہے ہو۔ اگر کوئی اپنے آنسوؤں سے گالوں کو تر کر رہا ہے تو ہمارے گلے ہمارے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ واضح رہے کہ اسرائیلی جارحیت سے اب تک 31,000 سے زائد غزہ کی عوام شہید ہو چکے ہیں اور 60,000 سے زائد شدید زخمی ہیں۔ مناسب امداد نہ پہنچ پانے سے وہاں قحط پڑ گیا ہے، معصوم بچے، عمر دراز بزرگ بھوک سے مر رہے ہیں۔ اسماعیل ہانیہ کا غزہ میں اسرائیلی جارحیت بند کرنے کا مطالبہ۔ تفصیلات کے مطابق اسلامی تحریک مزاحمت حماس کے پولیٹیکل بیورو کے سربراہ اسماعیل ہانیہ نے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے موقع پر قوم کے رہنماؤں اور علماء کرام کو پیغام بھیجا ہے، جس میں انہوں نے مختلف سیاسی، سفارتی اور قانونی طور پر غزہ کی پٹی میں جاری اسرائیلی جارحیت کو روکنے کے لیے مؤثر اقدامات کرنے پر زور دیا ہے۔ اسماعیل ہانیہ نے اپنے خط میں غزہ میں اس گھناؤنی جنگ کو فوری اور غیر مشروط طور پر روکنے کے لیے اسرائیلی ریاست پر دباؤ ڈالنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ہانیہ نے کہا کہ ہمارے لوگ درد اور امیدوں سے بوجھل اس سال رمضان المبارک کا خیر مقدم کر رہے ہیں۔ ہماری عوام کو غزہ پر نسل کشی کی جنگ میں سب سے زیادہ ہولناک قتل عام کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جس کی براہ راست دستاویز انسانی حقوق اور بین الاقوامی اداروں بالخصوص بین الاقوامی عدالت نے کی ہے۔ انہوں نے خوراک، ادویات اور رہائش کے حوالے سے غزہ میں حقیقی ریلیف فراہم کرنے کی رفتار تیز کرنے پر بھی زور دیا، کراسنگ کو مکمل طور پر فعال کرنے اور جنگ سے تباہ حال لوگوں کو فوری ضروریات فراہم کرنے پر زور دیا ہے۔ اسماعیل ہانیہ نے غزہ میں نسل کشی کے قتل عام میں کیے جانے والے جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم کے بعد دشمن ریاست کے نام نہاد لیڈروں کے خلاف مقدمہ چلانے، ان کے جرائم کو بے نقاب کرنے اور اسے سیاسی اور سفارتی طور پر الگ تھلگ کرنے کے لیے مزید کوششوں پر زور دیا ہے۔ حماس رہنما نے زور دیا کہ قابض ریاست اور اس کا فلسطین پر غیر قانونی قبضہ تمام مسائل اور عدم استحکام کی جڑ ہے اور اس کا جاری رہنا بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے اصولوں سے متصادم ہے۔
یہ دشمن فلسطینی عوام کی آزادی کی تحریک کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا چاہتے ہیں۔ اپنے پیغام کے اختتام پر اسماعیل ہانیہ کا کہنا تھا کہ ہم آپ کو اور تمام آزاد لوگوں کو یقین دلاتے ہیں کہ ہمارے لوگ اپنی سرزمین سے جڑے ہوئے ہیں اور وہ دشمن کی طرف سے طاقت کے اندھادھند استعمال کے باوجود اپنی سرزمین سے وابستہ ہیں۔